کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو ہماری کوششوں کے باوجود بھی چیزوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور ان کو قبول کر لینا چاہیے. تو پھر وہ کہیں گے اچھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اچھا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں کیوں نہیں جانے دینا چاہ رہے؟ تو پھر آپ انہیں بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر آپ فلاں جگہ جائیں تو آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. یہ گاڑی جو پہلے خراب ہوگی اگر رستے میں ہو جاتی تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. اس طرح کر کے مثالوں سے آپ ان کو اچھی طرح عقیدہ قدر اور قضا سمجھا سکتے ہیں. پھر ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ آپ نے ان کو سارے کے سارے بتانے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کے بارے میں آپ ان کو بتائیں کہ وہ کون ہیں، کیسی مخلوق ہیں، فرشتوں کے نام بتائیں، فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں اور فرشتے کس طرح انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں، مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر جب ہم پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں جب فرشتہ آتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں موت کے وقت فرشتہ جان لینے آتا ہے، پھر قبر کے اندر فرشتہ ہوگا، پھر قیامت کے دن اٹھتے ہوئے فرشتہ ساتھ لگ جائے گا، پھر جنت میں فرشتے سلام کریں گے. تو فرشتے تو ہر جگہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو ان پر ایمان لانا وہ بھی بتائیں. پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور آخرت کے جتنے بھی مرحلے ہیں وہ سارے ان کو بتائیں کہ کس طرح مرنے کے بعد کیا ہوگا. ایک ایک سٹیپ. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں کو نہیں بتانا چاہیے پھر وہ بہت ڈریں گے. نہیں ڈرتے. جب ان کو صحیح معلومات ہو جائیں گی تو پھر وہ صحیح والا ڈریں گے. ایک ہوتا ہے غلط والا ڈرنا کہ جس سے انسان اور زیادہ عمل سے دور ہو جاتا ہے، اور ہوتا ہے صحیح ڈرنا جس سے انسان عمل میں قریب ہوتا ہے. پھر آپ ان کو یہ بچپن سے ہی بتا دیں کہ دیکھو قبر میں فرشتے کون سے سوال کریں گے. وہ 3 سوال کریں گے نا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ومن نبیوں کا، اور تیرا نبی کون ہے. تو جو مومن ہوگا وہ ان کے صحیح جواب دے دے گا، اور جو منافق ہوگا وہ کہے گا میں نے سنا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے، میں بھی وہی کہتا تھا. تو یہ بات ٹھیک نہیں کہ سنی سنائی بات کرنا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں کہ دیکھو بیٹا جیسے دنیا کے امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں نا، اور ایگزام ہوتا ہے اور پھر کویسچنز آپ ان کو بتاتے ہیں اگر یہ سوال آئے تو یوں جواب لکھنا، ہوم ورک کرواتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے ان کو مرنے کے بعد کے لیے بھی تیاری کروانی ہے. ان کویسچنز کے بھی آنسر سکھانے، کیونکہ اگر یہ نہیں سکھایا تو بڑے ہو کر تو ان کو سمجھ نہیں پھر آئے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو بتائیں شرک کیا ہوتا ہے، منافقت کیا ہوتی ہے، اور منافق کی بڑی بڑی علامتیں کیا ہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، وہ گالی دیتا ہے اور وہ دھوکہ دیتا ہے. تو آپ نے ان کو بتانا بیٹا آپ نے نہیں یہ کام کرنے، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، آپ نے کسی کی چیز کو نہیں ہاتھ لگانا، اس کو چوری نہیں کرنا. پھر اسی طرح باقی بھی ساری چیزیں. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے یہ کام نہیں کریں گے، یعنی جھوٹ، چوری، منافقت اور اس طرح کے غلط کام. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان کو عبادات کے بارے میں بتائیں، خاص طور پر ذرا بڑے ہو جائیں تو نماز فرض ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، روزہ نہ رکھنے کے کیا نقصان ہے، حج کیسے ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سنائیں، حج کے سارے ارکان ان کو بتائیں. پھر جب ذرا بڑے ہوں اور مسجد جانے لگے تو مسجد کے آداب بتائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، اسپیشلی ان کو لے کر جائیں. دیکھیں ہم مائیں اسکولوں میں بچوں کو چھوڑتی ہیں، روز چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں اور خوشی خوشی جاتے ہیں، لیکن کتنی مائیں ہیں جو جمعہ کے دن مسجد میں بھی لے جائیں کہ بچے جمعہ ضرور پڑھیں. پہلے تو کہتے ہیں یہ ابھی چھوٹے ہیں، پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا موڈ نہیں، تو پھر بنے گا کیا. تو اس کے لیے بھی آپ نے اگر ابو مصروف ہیں، ان کی جاب ہے یا وہ نہیں کر رہے، ان کی توجہ نہیں، تو آپ یہی اپنے اوپر لازم سمجھیں کہ اگر میں ان کو اسکول لے جا سکتی ہوں تو میں مسجد بھی لے کے جا سکتی ہوں. کوشش کریں کہ ایک آدھ نماز ان کو مسجد میں پڑھوائیں، اور جب خاص طور پر والد ہوں تو ان کے ساتھ ان کو بھیجیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جلدی تیار نہیں نہ ہوتے، وہ جب نکلنے لگتے تو پھر وضو شروع کر دیتے ہیں، تو پھر باپ انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ تم لیٹ کر دیتے ہو.
تو اس میں آپ نے نظر رکھنی ہے کہ اس وقت سب کچھ چھوڑ کے آپ نے خود تیار کر کے ان کو ساتھ بھیجنا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بہیو کرنا ہے. کیونکہ اچھے بھلے بھی بڑے بچے ہو جاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ مسجد میں آتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں مار، نماز میں ہنستے ہیں، کبھی نماز توڑ دیتے ہیں، کبھی نماز میں پیچھے دیکھنے لگتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، یعنی کوئی اخلاق نہیں، کوئی تمیز نہیں. یہ کس کا قصور ہے؟ ظاہر ہے کہ ماں باپ کی کوئی ذمہ داری پڑتی ہے کہ انہوں نے سکھایا نہیں. تو ان چیزوں کو سکھانا اور پاکیزگی کا اہتمام کہ کس طرح صاف ستھرے ہو کے جانا ہے، اور پھر گھر کا ٹوائلٹ کس طرح استعمال کرنا ہے، مسجد کا ٹوائلٹ کیسے استعمال کرنا ہے، اور کہیں کوئی نجاست نہیں پھینکنی اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. کیونکہ فرشتے اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پیشاب گرا ہوا ہوتا ہے. بستر کو کیسے پاک رکھنا ہے، کمرے کو کیسے صاف رکھنا ہے، اور باقی اپنے یعنی کہ پورے اوور آل بھی صفائی ستھرائی کا کیسے اہتمام کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچپن میں جب 4 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر فکر کریں کہ اب لازماً یہ قرآن پڑھنا شروع کرے، اور اس کے لیے بھی اچھے استاد کو تلاش کرے اور اس کے لیے محنت کرے. خود اگر پڑھانا آتا ہے تو صرف اپنے بچوں کو نہیں، آس پاس کے بچوں کو بھی جمع کر لیں. اگر کوئی پڑھاتا ہے تو جا کر ان کی ہیلپ کریں کہ ان کو کلاس آرگنائز کر دیں، ان بچوں کو ڈسپلن کر کے بٹھائیں. اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو ان کو بھی سپورٹ دیں. تو اس طرح زیادہ بہتر طور پر ہم کام کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کچھ نہیں سیکھ کر آتے، اور اتنے دن سے مولوی صاحب آ رہے ہیں، کچھ نہیں سیکھا بچوں نے. تو آپ خود بھی بیٹھ جائیں ساتھ، پتہ کریں کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں نہیں پڑھ رہے اور کیوں نہیں انٹرسٹ لے رہے. کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت آتی ہے زندگی میں، عمر میں، صحت میں، ہر چیز میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا جو بہت برکت والی ہے. اس کے ذریعے انسان کو خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے، اس میں شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے. تو اس لیے اس کتاب کے ساتھ بچوں کی محبت اور پھر اس کو پڑھنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے. پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بچپن سے یاد کرا دینی چاہیے، کیونکہ چھوٹے ہوتے وقت حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے. جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں پھر ان کو یاد کرنا مشکل لگتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلاً آپ اگر کوئی ایسی CD لے لیں تو وہ اگر بچے جیسے کھیل رہے ہیں کچھ، تو آپ اس کو چلائے رکھیں، اس میں وہ صورتیں سنتے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد وہ پڑھنا بھی شروع کر دیں گے صرف سن کر. کیونکہ بعض اوقات ہم خود نہیں بھی کرا سکتے، تو ہمارا اپنا الفاظ اچھے نہیں، پروننسیشن اچھے نہیں، تو الحمدللہ اب انٹرنیٹ کے اوپر اور ویب سائٹس کے اوپر اور CDs اور کیسٹس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو آپ بچوں کو سکھانے میں استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. کچھ بچوں میں حفظ کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ماں باپ مجبور کیے رکھتے ہیں. مجبور نہ ان کو کریں، ہاں ان کو سہولت کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے ضرور تیار کریں، اور پھر جب بڑے ہو جائیں تو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں کہ ترجمے سے پڑھیں. پھر اسی طرح یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خود نماز میں سستی کی تو پھر بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے جب اذان ہو جائے تو آپ خود بھی اہتمام کریں تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ بس اب نماز کا وقت ہو گیا، اب اور کام بند. پھر اسی طرح بچوں کو صدقہ دینا سکھائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں. یا تو گھر میں کوئی جار رکھ لیں، اس میں پیسے ڈلوائیں، اور جو مثلا کوئی چیز خریدی ہے، چینج بچا ہے، تو انہیں کہیں کہ نہیں سارا چینج ہم اکٹھا کریں گے، پھر اس کو اللہ کے راستے میں دیں گے، غریب بچوں کو دیں گے، فلاں جگہ دیں گے، مسجد میں ڈال کے آئیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو باقی زندگی کے لیے دینا آئے گا. اگر آپ بچوں کے ہاتھ سے نہیں دلواتے تو پھر ان کو دینا نہیں آتا. پھر اسی طرح یہ ہے بچوں کی شخصیت کی تعمیر بھی والدین کا فرض ہوتا ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ بچوں کی شخصیت کہ ان کے اندر اچھا اخلاق. تو مثلاً گھر میں کوئی آیا ہے تو خوشی سے جا کے سلام کریں، مجبور نہ کریں چلو دادا آئے ہاتھ ملاؤ، نہیں، پیار سے کہیں، چاہے چپکی سے جا کے دادا کے ماتھے کو کس کرو، پاس بیٹھو، اچھی اچھی باتیں ان کو سنائیں دادا کے بارے میں، تاکہ ان کے دلوں میں محبت آئے اپنے والدین کی اور بڑے بزرگوں کی. کیونکہ ان کی محبت اور عزت آئے گی تو وہ آپ کی بھی کریں گے. اور اگر آپ نے ان کی محبت نہیں سکھائی اور ان کا احترام نہیں سکھایا تو پھر آپ کے لیے بھی ان کے دل میں، یا ان کے بچے آپ کے لیے کیا احترام کریں گے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر بے جا خوف نہ ڈالیں. اچھا خوف کا کیا مطلب؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈرانا، اور اتنا ڈرانا کہ بچہ جو ہے ہر وقت سہم جائے اندر سے، اندر ڈر نہ بیٹھنے پر. کئی لوگ چڑیلوں سے، بھوتوں سے، بلی سے، کتے سے، باپ سے، ہر ایک سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرو گے تو یہ کھا جائے گا تمہیں، یہ پکڑ لے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور یہ دھمکیاں دے دے کے اسے اپنے کام نکلواتے رہتے ہیں. یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کوشش کریں کہ آپ ان کو صرف دھمکیاں اور ڈراوے اور خوف نہیں دلائیں. یعنی ان کی شخصیت کے اندر خوف نہیں آنا چاہیے. انسانوں کا، جانوروں کا، اندھیرے کا، ان چیزوں کا خوف نہ آنے پائے، بلکہ اگر خوف محسوس کریں تو آپ اس خوف کو دور کریں. مثلا بچوں کو جانوروں پہ ہاتھ لگوائیں. ہوتا ہے نا کوئی دیکھ کے دور سے ڈر جاتے ہیں، انہیں قریب لے جائیں، ان کی تصویر دکھائیں. جیسے نیٹ پہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کاکروچ سے ڈرتے تو آپ ذرا کاکروچ کی تصویر ان کو دکھائیں، انہیں کہیں دیکھیں اس کی کتنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، اس کی تو دانت ہے ہی نہیں، کیا کھائے گا تمہیں، یہ تو بھی کچھ نہیں کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا خوف نہیں ہوگا. پھر کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں غور و فکر سکھائیں، اور اس مخلوق پر رحم کرنا سکھائیں. یہ نہیں کہ وہ پاؤں کے تلے چونٹیوں کو مارے یا کچھ. مثلا میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھو چونٹیاں تو ہمارے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں. جو انسان لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے، چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو تم جو تمہارے لیے دعا کرے اس کو مار دو گے؟ ٹھیک ہے گرمی کا موسم ہے اور چونٹیاں آتی ہیں، لیکن آپ اپنی چیزوں کو سنبھال لیں اور چونٹیاں نہ آئیں اس جگہ، یا کوئی بھی طریقہ کرے. لیکن بلا وجہ مخلوق کو صرف ہر چیز کو دھتکارتے ہی رہنا. بلی آئی تو اس کو ششکار دیا، کتا آیا تو اس کو دھتکار دیا، مرغی آئی تو اس کو بگا دیا، ہر چیز کو نہیں. جو جانوروں کی محبت ہے اور ان کے ساتھ شفقت ہے اور ان کی کیئر کرنا ہے، یا ان کی جو محبت ہے وہ بھی ایک اعتدال کے ساتھ ان کو سکھانی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے تو آپ کو خود سچ بولنا پڑے گا. اس کو آپ کے اندر جھوٹ نظر نہ آئے. اگر اس نے دیکھا نا کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے تو وہ بھی جھوٹ کو نارمل چیز سمجھے گا. عام طور پہ جھوٹ کہاں بولتے ہیں گھر والے بڑے، کہ اگر کوئی آئے دروازے پہ تو جاؤ کہہ دو کوئی نہیں ہے. کوئی فون آیا تو انہیں کہ وہ مصروف ہے، حالانکہ آپ مصروف نہ ہو. تو یہ بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں ہم. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ جھوٹ بولتے اور بلوا رہے ہیں تو پھر وہ بھی جھوٹ کو جائز قرار دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو امانت کا پاس رکھنا سکھائیں کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کی پینسل ہے، تم بغیر اجازت کے نہیں لوگے. چھوٹے ہوتے ہی، چھوٹی عمر میں یہ نہیں کہ وہ اس پہ خوش ہو کہ اچھا میں نے بھیا کی پینسل اٹھا لی اس کی مرضی کے بغیر، ان میں بہادر ہو گیا اور میں ان کی چیز پر بھی قبضہ کر سکتا ہوں بغیر ان کی مرضی کے. یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں. کسی کو بھی چیز لینی ہو اس کی اجازت سے لینا سکھائیں. پھر اسی طرح یہ کہ صبر و تحمل بھی بچوں کو سکھائیں. بعض اوقات جیسے بھوک لگی ہوتی ہے ان کو تو دروازے پٹکنے لگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں، بات بات میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ مل جائے وہ ہو، چھوٹی سی بات پوری نہیں کرے تو رو رہے ہیں. نہیں، ایسے موقع پر ان کو صبر کی تلقین کریں کہ کھانا ملے گا، اتنی دیر بعد ملے گا، آپ آرام سے بیٹھے، آپ اتنی دیر میں یہ کام کر لیں، یہ کھیل لیں تو اتنی دیر میں کھانا پک جائے گا. یعنی ان کو صرف ان کے رونے سے گھبرا کر ان کی ہر خواہش پوری نہ کرنی شروع کر دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ ان کو چھوٹی عمر میں بھی روزے رکھوائیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر صبر آئے گا کہ کیسے بھوک کاٹ سکتے ہیں، کیسے پیاس سے بھی کام کیا جا سکتا ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کریں. کسی ایک بچے کی بہت سائڈ نہ لیں. اگر آپ کو ایک بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہر وقت اسی کی تعریفیں کرتے ہیں اور باقی بچوں کو آپ نے اگنور کر دیا تو یہ دوسروں کی تربیت پہ بہت ہی غلط اثر پڑے گا. تو اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. اور ان کو عدل سکھانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ ان کو کر کے دکھائیں. کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں تو سب میں برابری کریں. یہ نہیں کہ جو آپ کا زیادہ پسندیدہ ہے اس کو آپ زیادہ چیز دے دیں اور جو بچہ تھوڑا شوق ہے یا بات نہیں مانتا اس کو ہر وقت سزا دینے کی سوچتے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بچے غلط کام کرے تو سمجھانے کے علاوہ معقول سزا بھی دی جا سکتی، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لاڈ اور پیار ہی تربیت کے لیے ضروری ہے،
نہیں، اگر سمجھانے کے باوجود اور بار بار بتانے کے باوجود بچہ وہ کام نہیں کرتا، تو جب 7 سال کا، 7 سال سے پہلے قابل معافی ہے، 7 سال کا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور 10 کا ہو جائے نہیں پڑھے تو پھر مار بھی سکتے. تو 10 ایئرس کے بعد جو ہے وہ ڈسپلن اسٹرکٹ ہو جانا چاہیے. اور بچے اگر کوئی بھی غلط بیانی کریں یا دھوکہ دیں یا چوری کریں یا کسی کی کوئی چیز ہتھیار لائیں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے، تو اس کو اگنور نہ کریں، اس کا نوٹس لیں اور ان کو سمجھائیں، اور اگر اس کی کوئی سزا ہو سکتی ہو، جو بھی آپ تجویز کریں مناسب، تو وہ بھی دیں تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے. پھر اسی طرح یہ کہ صرف سزا ہی نہیں، بلکہ بچے جب کوئی اچھا کام کرے تو تعریف بھی کرے، لیکن وہ تعریف حدود کے اندر ہو، حد سے باہر نہ ہو. ایسی خوشامد نہ ہو کہ بچے کا مزاج ہی بگڑ جائے اور ہر وقت وہ یہی چاہے کہ اب اس کی تعریف ہی ہوتی چلی جائے. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ تعریف کا موقع کب ہے اور سزا یا ڈانٹ کا موقع کب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بے جا سختی نہ کریں، بہت سختی نہیں ہونی چاہیے. سمجھائیں کچھ غلطیوں پر اور کچھ کو اگنور کر دیں، گویا آپ نے سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. ایک وقت میں ایک چیز کی اصلاح کریں. اچھا، ہم جب بچوں کو انسٹرکشن دینے لگتے ہیں تو اتنی لمبی تقریر بعض اوقات کر دیتے ہیں کہ اس بچوں کے کمرے میں جائیں گے نا، ان کے کپڑے بھی پھیلے ہوئے، الماری کھلی ہے، کچھ ہم شروع ہو جائیں گے. دیکھو جلدی سے 5 منٹ کے اندر کپڑے بھی تم اٹھا لو اور یہ چیزیں بھی رکھ لو، کاپیاں بھی سیٹ کر لو اور ہوم ورک بھی ختم کر لو، اور یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. ایک ہی جملے میں اتنے سارے ٹاسک ان کو دے دیں گے اور یہ کہہ کے واپس آ جائیں گے، اور ان کو آدھی بات سمجھ آئے گی اور آدھی نہیں آئے گی. اور پھر جب آپ دوبارہ دیں گے تو آپ ڈانٹنا شروع کر دیں گے، میں تمہیں کہہ کے بھی گئی تھی کہ یہ کرنا اور تم نے کیا نہیں. تو بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، ان کو ایک وقت میں ایک بات سمجھائی جا سکتی، 2 3 4 کٹھے نہیں دیں، کٹھی چیزیں نہیں دیں، کیونکہ وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ اتنا مشکل ہے، تو بہت کام ہے، یہ میں کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک بھی نہیں کریں گے. ایک کام دیں، وہ کر لیں، پھر آپ کے اچھا اب یہ کر لو، وہ کر لیں، پھر آپ کے اچھا یہ کر لو. تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی ان کے اوپر بوجھ ڈالیں حتیٰ کہ وہ اس کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں. پھر اسی طرح یہ کہ تکبر کی مذمت کریں، ہمبل ہونا سکھائیں، تواضع، کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر سکیں اور کسی کام کو عیب نہ سمجھیں، آر نہ سمجھیں. کیونکہ ہم نے بعض کاموں کو اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھا ہوا. مثلا ہم جھاڑو نہیں دیں گے، ہم ڈسٹنگ نہیں کریں گے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم برتن نہیں دھوئیں گے. نہیں، ہر کام خود بھی کر کے دکھائیں اور ان کو بھی کرنا آئے، اور وہ اس کو مائنڈ نہ کریں. کوئی بھی کام ہو، اب دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ بڑی بڑی ہستیاں تھے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے حضرت داؤد جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتے تھے، یعنی ان کو کوئی اس میں آر نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دو لیتے تھے، کوئی چیز کو گانٹ لیتے تھے، یعنی ڈول ٹوٹ جاتا تو اس کی رسی باندھ دیتے تھے، گانٹ لیتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں تو میں یہ کام کیوں کروں. تو آپ کے اندر بھی کچھ کاموں کی آر نہیں ہونی چاہیے، اور بچوں کے اندر بھی کوئی کام برا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی کام گھٹیا نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک تقسیم کر دی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان نیک کاموں کا ان کو شوق دلائے، سوچ کے رکھے کہ کون کون سے اچھے کام کروانے. مثلاً اگر آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں تو آپ ان کو ضرور کہیں بچوں کو کہ چلو دادی کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھے، ان کو کوئی چیز پڑھ کے سنائیں. یا یہ ہے کہ آپ ان کے کام کریں، ان کو پانی لا کر دیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے کپڑے طے کریں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام. تو بزرگوں کے کام کروانے کا ان کو شوق ڈالیں تاکہ ان کی اور بڑوں کی آپس میں ایک بانڈنگ ہو. ہوتا کیا ہے کہ بچے اپنے ہوم ورک میں اور اپنے ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں اور بزرگ اپنا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور ہر کوئی اپنی دنیا میں ہے اور آپس میں کوئی تعلق نہیں. تو وہ ایک بے حسی سی طاری ہو جاتی. کچھ کام ضرور ایز اے فیملی مل کے کریں تاکہ آپس کی ایک بانڈنگ مضبوط ہو، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، لیکن اکٹھے ہو کے اگر ایک کھانا اکٹھے کھائیں، یا مثلا اگر آپ کا گارڈن ہے اور اس میں کام کر رہے ہیں آپ تو وہ مل کے کریں، یا کوئی بھی کام آپ بچوں کو ساتھ لے کے کریں تاکہ ان کو یہ فیلنگ ہو کہ ہم سب ایک ہیں.
یعنی فیملی کا یونٹ کو مضبوط کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس پر اللہ کے